اور پھر اتنے ہی پہ حضور نے بس نہیں کیا، مزید ان کے اہل بیت ہونے کی عظمت کو رسول پاک اس طرح اجاگر کرتے رہے کہ جب سے کملی میں لے کے انہیں اہل بیت قرار دیا، اس کے بعد ایک ہی دروازہ تھا جو مسجد نبوی میں کھلتا تھا، وہ سیدہ فاطمہ کا دروازہ تھا۔ اور سیدہ فاطمہ کا دروازہ اس جنت میں کیوں نہ کھلتا؟ اس لیے کہ جنت کی مالکین تو وہی ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ سرکار ہر صبح کی نماز کے بعد پابندی سے 9 مہینے تک سیدہ کے دروازے پہ کھڑے ہوتے تھے، اور نماز کے بعد پہلا کام یہ کرتے تھے کہ سیدہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے فرماتے تھے السلام علیکم یا اہل البیت۔ سبحان اللہ، سبحان اس قدر مضبوط کر دیا حضور نے اس عقیدے کو کہ آج خوش عقیدہ مسلمان اہل بیت مصطفیٰ کی جب بات کرتا ہے تو تاریخ کے تناظر میں، قربانیوں کے تناظر میں، امام حسن کے صبر و تحمل کے تناظر میں، امام حسین کی شجاعت و شہادت کے تناظر میں، سیدہ کے سجدے تقوی اور طہارت کے تناظر میں، مولا علی کی بہادری اور شجاعت کے تناظر میں، چونکہ یہ کام تاریخ کے میدان میں ان حضرات کے ذریعے اتنا مبرہن ہوا ہے کہ دنیا کی نظر اہل بیت کے نام پر انہی شخصیتوں پہ جا کے گڑ جاتی ہے۔ مگر یہ ضروری ہے کہ ہم ان شخصیتوں کے ساتھ سیدہ کے اہل بیت ہونے کا اگر اعلان کر رہے ہیں تو سیدہ کی ماں اور پہلی ام المومنین خدیجہ الکبریٰ، ان کی ذات پر بھی روشنی ڈالی جائے، اور ایک دن سال میں ایسا ضرور بنا لیا جائے کہ امہات المومنین کی فضیلت، ان کی عبقریت، ان کی افادیت، ان کی انفرادیت، ان کی معنویت اور ان کی تاریخیت پر بھرپور گفتگو ہو، اور امت کو پتہ چلے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے، اس دین کے پھیلانے میں امہات المومنین کا کیا کردار رہا۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم وہاں چلتے ہیں جس دروازے پہ دستک دیے بغیر ہمارے لیے اسلام کا دروازہ کھلتا ہی نہیں ہے، وہ دروازہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ تھا۔ یہ حضور کی پہلی بیوی، پچیس سال کی عمر ہے مصطفیٰ کی، اور 40 سال کی عمر ہے ام المومنین خدیجہ الکبریٰ۔ مختصر کے لیے ایک بڑا ہی دل و دماغ میں ہیجان برپا کر دینے والا سوال امت مسلمہ سے ہمیشہ کرتے ہیں کہ یہ تمہارے نبی کو اتنی بیویوں کی ضرورت کیوں تھی؟ اور حضور کی شادیوں سے متعلق ان کے بغض و عناد کی کتابیں ان کی لائبریریوں کی زینت بنی ہوئی۔ اتنی بیویوں کی ضرورت کیوں تھی؟ تو سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے مسلمانوں، تمہارے نبی کا عمل تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اسلام خارجی اعتبار سے بھی اور داخلی اعتبار سے بھی آپ کے معاشرے کو انفرادی طور پر یا
اجتماعی طور پر بہت کو سکون دیکھنا چاہتا ہے، اور سکون کے لیے اگر خانگی زندگی میں فرہنگی پیدا ہو گئی، خانگی زندگی میں انتشار پیدا ہو گیا، داخلی زندگی میں ہیجانی کیفیت پیدا ہو گئی، تو خارجی سطح پر آپ اپنے مطلوب کی مطلب براری کا کام کرنے سے محروم ہو جائیں گے۔ بات ذرا بڑی اونچی ہے اور اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ ایک فوجی جس کی ڈیوٹی بارڈر پہ، جس کی ڈیوٹی ملک کی حفاظت کے لیے، جس کے ہاتھوں میں دشمن سے لڑنے کی گارنٹی ہے، بندوق اور توپ کی شکل میں، اگر وہ گھریلو طور پر الجھن کا شکار ہو تو نہ اپنے ملک کی حفاظت کر پائے گا نہ اپنی ملت کی۔ تو یہ تو ایک ملک کا معاملہ ہے جس کو کائنات کا سپہ سالار بنا کے کھڑا کیا گیا ہو انسانیت کی سرحد پر، جس کو تاریخ کی جنگاہ میں پیدا کیا گیا، جس کو باطل کے مقابلے میں حق کی بنیاد رکھنے کے لیے پیدا کیا گیا، جس کو کفر کے مقابلے میں اسلام کو قائم کرنے کے لیے پیدا کیا گیا، جس کو شرک کے مقابلے میں ایمان کو قائم کرنے کے لیے پیدا کیا گیا، جس کو بدعتوں کے مقابلے میں سنتوں کا چراغ جلانے کے لیے پیدا کیا گیا، اس کی زندگی کا داخلی معاملہ بھی قابل غور ہے اور خارجی معاملہ بھی، اس کی زندگی کا انفرادی مسئلہ بھی قابل غور ہے اور اجتماعی مسئلہ بھی۔ اب اس تناظر میں آپ کائنات کے اس شہنشاہ اور سپہ سالار کو دیکھیے جو انسانیت کی حفاظت کے لیے سرحد توحید پہ کھڑے ہو کر ایمان کے مسلمات کو بچانے کا پروگرام بنائے ہوئے، اسی ذات کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرور کائنات کے لیے ضروری تھا کہ قدرت ایسے مواد فراہم کرے کہ نبی کی داخلی زندگی میں معاشرتی اعتبار سے اور خاندانی اعتبار سے اور خاندان کی ذمہ داری کے اعتبار سے کہیں کوئی انتشار نہ پیدا ہونے پائے، تاکہ خارجی سطح پر اسلام کی نشو و نما کے لیے پیغمبر کا سارا وقت مصروف کار دکھلائی دے۔ حضرات گرامی، اب زندگی کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ یہ 25 سال کے بعد جب بھی کسی کنوارے آدمی کی شادی ہوتی ہے تو اب وہ زندگی کے ایک دوسرے دور میں داخل ہوتا ہے، جہاں ذمہ داریاں دامن کو کھینچتی ہیں، جہاں محرومیوں سے لڑنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، جہاں صرف نازک کی ناز برداری کے لیے تن من دھن کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ ایک ایسی منزل پر میرے مصطفیٰ کا انتخاب ہوتا ہے ایک ایسی پاکیزہ عورت کے ساتھ جس کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے۔ 25 سال کی عمر ہے میرے آقا کی، خوبصورت کی زندگی ہے، غربت کی زندگی ہے، 2 وقت کی روٹی کا حاصل ہونا ایک مشکل مرحلہ ہے۔ اس زمانے میں حضور کا بچپن بکریوں کو چرانے میں گزر رہا، حضور کی جوانی کسب معاش کے تگ و دو میں صرف ہو رہی ہے۔ چچا خواجہ ابو طالب ہے، خوبصورت اور فاقہ بستی کی زندگی ہے، کثیر العیان ہے، مصطفیٰ کی کفالت مزید ان کے سر پہ آئی ہے، اپنے بچوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر دامنگیر ہوئی کہ مجھے اپنے چچا کی غربت کو دور کرنے کے لیے ان کی معاونت کا ہاتھ بڑھانا چاہیے۔ حضور کی رغبت تجارت کی طرف ہوئی،